السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھائی بہنوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ مجھے رات تقریباً 11 بجے سے شدید بخار ہے، دعا کیجیے گا اور ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ میں اس ٹائم موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور گھوٹکی سے تعلق ہے، سندھ سے۔ میرا بھائی قتل کر دیا گیا، بہن اغوا کی گئی، خیر سب کچھ لوٹے گئے۔ کچھ تقریباً 6-7 ماہ 8 ماہ پہلے ان وڈیروں نے جرگہ کیا تھا، جس میں میری بھتیجی جرگے میں لی گئی، اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی میرے اوپر، والد کے اوپر ڈالا گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو ایک وائرل ہوئی، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ، نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے نوٹس لیا، اور ساتھ میں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز بریگیڈیئر، اس نے بھی نوٹس لیا۔ اس کے بعد پولیس خود آئی جہاں میرے والد والدہ رہتے تھے پنجاب، وہاں ایس ایچ او آیا جو ہمارے پی ایس کا باڑوں کا تھا، تو اس نے ہمیں ویڈیو میں یقین دانی کروائی، اور ویڈیو میں کہا کہ ہم آپ کو، وہ میرے پاس ثبوت ہے، پروف ہے کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو تحفظ دیں گے، ان وڈیروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بلکہ ان کے اوپر کارروائی ہوئی، ایف آئی آر اسٹیٹ پاکستان کی طرف سے ان کے اوپر درج ہوئی، جو انہوں نے کچھ ضمانت کروا لی ہے، کچھ وہ روپوش ہے، اور اس کے بعد میرے والد والدہ کو تحفظ دے کے اپنے گاؤں میں بٹھایا، وہ بھی میرا ثبوت ہے، پولیس نے سب کچھ۔ 2 سے 3 ماہ میرے والد والدہ وہاں بیٹھے رہے، اس کے بعد انہوں نے پھر حملہ کر کے میرے والد والدہ کا سارا سامان جو چھین لیا، لوٹ لیا۔ لیکن کئی دفعہ میں اپنے والد والدہ فیملی کے ساتھ اسلام آباد گھوٹکی ایس ایس پی گھوٹکی آفس میں گیا، تھانے پہ گیا، لیکن میری فریاد داد رسی یا مجھے تحفظ نہیں کیا گیا۔ آخر ہم پھر اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے آئے ہیں۔ یہ صرف گھوٹکی پولیس جو کر رہی ہے، یہ ایک پیپلز پارٹی کا ایم این اے ہے خالد خان لنڈ، جو ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اصل نگران حکومت تھی تو ہمارا سب معاملہ حل ہو رہا تھا، تحفظ دیا ہوا تھا۔ جیسے وہ الیکشن نزدیک آ گئی، نگران حکومت چلی گئی، تو ہمارا پھر سے وہی حال ہے۔ ہم اسلام آباد پریس کلب کے باہر بیٹھے ہیں۔ خدا را اگر آپ سے ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وائرل کریں، تاکہ پاکستان کے اداروں تک پہنچے، سپریم کورٹ تک پہنچے، جو ایک وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس رد کروا سکتے ہیں گھوٹکی پولیس کی جانب سے، وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس رد کروا سکتے ہیں، تحفظ دیا ہوا ہٹا سکتے ہیں، میرے والد والدہ کے اوپر پھر سے حملہ کر کے سب کچھ لٹوا سکتے ہیں۔ وہ کتنے طاقتور ہوں گے۔ خدا را آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں گے تو ہماری ہو سکتا ہے آواز بلند ہو جائے، جتنی ہو سکے کوشش کریں، آپ کی کوشش سے ہو سکتا ہے ہماری فیملی کو تحفظ اور جینے کا حق دیا جائے۔ اور اس حقوق سے آج رمضان کا مہینہ ہے، اور یقین کرو ہمارے ادھر کیسے حال ہے، رب جانتا ہے کہ آج ہمارے پاس 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے آج، کیونکہ رمضان میں کوئی کام نہیں ہے۔ ویسے رمضان نہیں ہوتا تو پھر میں پانی وغیرہ بیچ کے ادھر نظام میرا چلتا تھا۔ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شام کی بس آٹا پڑا ہے، تو شام کو وہ بنا کے ہم روزہ افطار کریں گے۔ بس امید ہے کہ آپ بھائی ہمارا ساتھ دیں گے۔ جتنے دوست بھائی بہنیں جتنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، یہ آپ کی بہت بڑی مدد ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی پاکستان کے بڑے ادارے تک، چیف جسٹس پاکستان تک، وزیر اعظم پاکستان تک، یا آرمی چیف پاکستان تک آواز پہنچے۔ ہو سکتا ہے ہماری فیملی کی ہیلپ کرے اور ہمیں تحفظ اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں۔ یا میری یہ بیٹی ہے، یقین کرو اس کی عمر تقریباً 5 سال ہے، لیکن نہ چل پاتی ہے، نہ یہ بول سکتی ہے، نہ کچھ، یہ ایسے پڑی ہوتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اس کا علاج پاکستان میں تو مجھے نہیں لگتا ہوگا، لیکن پتہ نہیں اس کو کہاں علاج ہوگا۔ اگر میری ویڈیو کسی ایسے ادارے تک پہنچ رہی ہے پاکستان کے جو میری بیٹی کا کسی بھی دنیا کے کونے میں علاج کروانا چاہے گا، تو یہ ایک نیکی ہے جو میری بیٹی کا علاج، کیونکہ اس کا پہلے سر میں پانی تھا، وہ آپریشن ہو گیا ہے، لیکن یہ مطلب زندہ نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح پڑی ہوتی ہے، اسی طرح 5 سال۔ اب یہ پتہ نہیں اس کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ تو بہت بڑے چیک اپ ہوں گے، یا کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل کوئی ایسا ہاسپٹل ہو جس میں اس کو پتہ چل سکے کہ میری بیٹی کا آخر علاج کیسے ہوگا۔ بس آپ دوست بھائی بہن سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ آواز میری پہنچے گی، ہو سکتا ہے کسی انسان تک پہنچ جائے جو ہمارے مسائل پہ نظر ثانی کرے۔ یہ باہر سے کیمپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ باہر سے میرا کیمپ ہے، یہ آپ کو میں باہر سے دکھا رہا ہوں۔ یہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب ہے۔
یہاں اس ملک میں سب سے مشکل کام ہے انصاف لینا۔ تو دوسرا کہ میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ میری انٹرنیشنل میڈیا سے بھی اپیل ہے، غیر ملکی میڈیا سے بھی اپیل ہے، خدا را ہمیں سڑکوں سے نجات دلائی جائے۔ یہ جو اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، یہاں رہنا کوئی عام بات نہیں۔ یہاں سڑکوں پہ بارش بھی ہوتی ہے، یہاں یقین کرو ہوائیں چلتی ہیں، یہ اڑ جاتا ہے ہمارا کیمپ کبھی کبھی، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سی ڈی اے اسلام آباد سی ڈی اے کی جانب سے یہاں آپریشن ہوتا ہے، جو ہمارے یہ کیمپ جو ہیں جتنے توڑے جاتے ہیں اور سب کچھ چھینا جاتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ اگر طاقتور ہوتے تو یقین کرو جو طاقتور بندے ادھر احتجاج کرتے ہیں ان کو تو اسلام آباد پولیس پروٹوکول دیتی ہے، ان کے مسائل بھی آگے پہنچاتی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہم پچھلے 5 سال 6 سال سے اسلام آباد پریس کلب پہ بیٹھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے، ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر 030032627006 0300 32 62 706۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے۔ ہمارے یوٹیوب چینل غلام رسول کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔